الرحمن الرحیم باب الجہاد من الایمان، یہ باب ہے کہ جہاد ایمان میں سے ہے، یعنی جہاد ایمان کا حصہ ہے۔ اس ترجمۃ الباب سے عزیز طالبات، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا ایک مقصد تو یہ بتانا ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے اور اعمال ایمان کے لیے ضروری ہے، اور فرقہ مرجئہ کا رد کرنا ہے، اور دوسری طرف حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس باب کو قیام لیلۃ القدر اور تطوع قیام رمضان کے درمیان لا کر یہ بتایا ہے اور اشارہ دیا ہے کہ لیلۃ القدر میں قیام کرنا اور عبادت کرنا ایک مجاہدہ چاہتا ہے، اور اس میں انسان کو مشقت برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے قیام لیلۃ القدر اور تطوع قیام رمضان کے درمیان الجہاد من الایمان والا باب قائم فرما کر یہ بتا دیا کہ مجاہدہ بہت بڑی چیز ہے، اور جہاد مع الکفار کا مدار جہاد مع النفس پر ہے، کہ اگر نفس اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا تابع ہو جائے اور فرما بردار ہو جائے تو پھر کافروں سے جہاد کرنا آسان ہے۔ چنانچہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث نقل فرمائی جس میں جہاد کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنِ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عبد الواحد قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أبو زرعة بن عمرو قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی وتصدیق برسلی ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، انتدب اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے، لا یخرجہ، اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز نہ نکالے، الا ایمان بی، مگر مجھ پر ایمان رکھنے، و تصدیق برسولی، اور میرے رسولوں کی تصدیق نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی مسلمان نکلا یا اس نے جہاد کیا تو اس کا مقصد ریاکاری نہ ہو، مال و دولت کا حصول نہ ہو، ریا و نمود نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تصدیق اور فکر آخرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا مقصود ہے۔ اسی چیز کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہے، اور اسی چیز کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان ارجعہ بما نالا، کہ میں اسے لوٹاؤں گا کہ وہ ثواب حاصل کر کے کرے گا، او غنیمت یا مال غنیمت حاصل کرے گا. یعنی اس کو یہ دو نعمتیں بھی مل سکتی ہیں ایک ساتھ، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک نعمت یا کوئی ایک چیز اسے ضرور ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں او ادخلہ الجنہ، یا اللہ تعالیٰ یا میں اسے جنت میں داخل کروں گا. یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں، ثواب ملے گا یا مال غنیمت ملے گا، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، اور اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا، وَلَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں کسی سریہ سے پیچھے نہ بیٹھتا. سریہ ہر چھوٹی جماعت کو کہا جاتا ہے جس جماعت میں 400 سے زائد لوگ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روانہ فرمایا ہو اور اس میں آپ شریک نہ ہوئے ہوں. دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ ہر سریہ میں نکلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں ہر سریہ میں نکلوں گا تو میری امت پر مشقت ہوگی. تو امت پر مشقت ہونے سے مراد کیا ہے؟ ایک مراد تو یہ ہے کہ اگر آپ ہر سریہ میں نکلتے تو بہت سارے کام اور امور جو مدینے میں پورے ہوتے تھے وہ معطل ہو جاتے، وہ ختم ہو جاتے. یا یہ کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ خلیفے کا سریہ میں نکلنا اور جہاد میں نکلنا کسی بھی حال میں ضروری ہے. ہر سریہ میں، ہر لشکر میں نکلنا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے. تو ظاہر بات ہے اب ہر خلیفہ اور ہر امیر المؤمنین اس طرح لشکر میں نکل جائے گا، جہاد میں نکل جائے گا، تو پھر خلافت کے اور بھی دوسرے کام معطل اور موقوف ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو امت پر مشقت ہے، اس لیے میں نہیں نکل رہا ہوں. ورنہ یہ اتنا بڑا عمل ہے اور اتنا اہم عمل ہے کہ ہر لشکر میں، ہر سریہ میں نکلتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جہاد کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَوَدَدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں. عزیز طالبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جام شہادت نوش کرنے کی تمنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی خواہش جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت اور شہید کا مقام اور مرتبہ بتا رہی ہے. اس لیے ہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا ہونا چاہیے. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تمنا ظاہر فرما رہے ہیں
کسی شاعر نے کہا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا کیا گیا ہے کہ نبی کا مقام تو شہید سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے مقام پر فائز ہیں تو ادنا مقام شہادت کی تمنا کی ضرورت کیا تھی؟ آپ خود نبی ہیں تو شہید کا مقام تو نبی سے کم ہوتا ہے، تو آپ نے ادنا مقام شہادت کی تمنا کیوں فرمائی؟ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو یہ فرمایا یہ سوال کرنا یا اعتراض کرنا ہی فضول ہے، اس لیے کہ نبی کو اگر نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے بعد نچلے درجے کے جتنے مناصب ہیں یا نچلے درجے کے جتنے درجے ہیں ان کی تمنا کی اگر ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ نبی ہے، تو پھر سوال یہ ہے آپ کو تہجد کی بھی ضرورت کیا ہے اور نفلی عبادات کی بھی ضرورت کیا ہے، صدقہ اور خیرات اور حج کی بھی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ آپ تو نبی ہیں، پھر یہ تو نچلے درجے کے ہیں۔ تو اس طرح سوال کرنا یہ بیکار ہے، کیونکہ اس سے تو نبی کا مقام بڑھتا ہے، نبی کے درجے بڑھتے ہیں۔ صحابہ نے تو کہا تھا کہ آپ تو معصوم ہیں، پھر بھی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟